میں آج ایک ایسے صحابی کی سیرت کو بیان کروں گا جس نے اللہ کی عظمت کو درک کیا، اللہ کی عظمت سے اپنے دل کو آباد کیا، اور اس کے نتیجے میں کیا برکات اس کی زندگی میں آئی، کچھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اگرچہ ڈیٹیل گفتگو کی گنجائش ہے۔ وہ ہے حضرت عمار یاسر، بہت کوالٹی کا صحابی رسول۔ یہ وہ صحابی ہیں 94 سال کی عمر تک جہاد کرتے رہے، اور 94 سال کی عمر میں جنگ صفین میں مقام عظماء شہادت پر فائز ہوئے۔ 94 سال ایمان آئے تو 94 سال کی عمر میں انسان گھر بیٹھنے کو عیب سمجھتا ہے۔ 94 سال کی عمر میں بھی میدان کے وسط میں آ کر جوانوں کی طرف حملہ کر کے شہید ہوتا ہے۔ ایمان انرجیٹک بناتی ہے۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جوان آج سو بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے مسجد تک قدم نہیں اٹھتے، ان کے بستر سے جائے نماز تک اٹھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے، سست ہے، روح نکلی ہوئی اس جوان سے۔ اور نماز پڑھتا ہے، نماز صبح، نماز مغرب، نماز عشاء نماز میں پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر نماز میں بلند آواز میں پڑھنی ہے، تو شیعہ کی نشانی ہے۔ اور نماز مغرب عشاء صبح میں تو سورہ حمد اور سورہ بعد کا سورہ قل هو اللہ ہو اخلاص بلند آواز میں پڑھنا۔ یہ ڈرپوک جوان خواتین کی طرح خاموشی سے پڑھتا ہے، یہ تو عورتوں کی نماز ہے، مردوں کی نماز بلند آواز میں پڑھنا ہے۔ کیوں خوف ختم ہو گیا آپ کا؟ کس نے چرایا یہ خوف؟ آپ عمار یاسر کو پڑھیں، آپ کے اندر شجاعت آئے گی۔ آپ سلمان فارسی کو پڑھیں، آپ کے اندر شجاعت آئے گی۔ خالی صحرا میں بھوکے پیاسی حالت میں، خالی صحرا میں اگر کسی کو آج دیوسائی میں جلا وطن کیا جائے، وہاں تو کچھ بھی نہیں، مثلا کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی اپنے موقف کو نہ چھوڑے، یہ کوالٹی کے شیعہ ہے۔ ابازر کو صحرا میں بھیجا، صرف اکیلے، بیوی کو بھی، بچی کو بھی، اور صحرا میں بھوکے رہے، اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ کہا میرا امام علی ہیں، اور علی کے مقابلے میں بنو امیہ کی طرز زندگی کو سلمان فارسی ابوذر غفاری قبول نہیں کر سکتا۔ اس حد تک ڈٹے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ 2 ہاتھ ان کے بھی ہمارے بھی ہیں۔ وجہ ایمان ہے جوان، ایمان، عظمت خدا۔ عمار یاسر کون ہے؟ بہت کوالٹی کے صحابی۔ پہلی صفت ان کی یہی ہے جو رسول اکرم نے ان کے بارے میں کہا۔ کتنا خوش قسمت ہے، کتنے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یمن کا تھا، یمن کا مہاجر آیا مکے میں، اور کتنا ایمان، جس کے ایمان کی گارنٹی سرٹیفکیٹ رسول اکرم دے۔ فرمایا عمار یاسر ایمان سے اس طرح سے بھرے ہوئے، اس کا وجود ایمان سے اس طرح بھرا ہوا ہے، اس کے جسم کے ہر خلیے، ہر سیل میں ایمان 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 نظر آئے گا۔ اس کے گوشت پوست ہڈیوں میں ایمان جگہ کر گیا ہے، یعنی پورا وجود، پوری ہستی کو ایمان نے بھرا ہوا ہے، پر کیا ہے۔ ظاہری اوپر کا مسلمان نہیں ہے کہ صرف عید کے دن نئے کپڑے پہن کے عید کی نماز پڑھے، یہ مسلمان نہیں ہے عید والا مسلمان، جس کے وجود کو ایمان نے بھر دیا ہے، اس کے تمام لمحات ایمان سے پر ہے۔ یہ پہلی کوالٹی ہے، اور اتنا عظیم مقام، غیر معصوم ہے۔ بہشت 4 افراد کی منتظر ہے، بہشت ہر روز پکارتی ہے، یہ 4 افراد آئے تو میری بہشت کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم بہشت میں پہنچے تو عزت میں اضافہ۔ یہ 4 افراد ایسے ہیں کوالٹی کے جس کے انتظار میں جنت ہے۔ ان میں سے ایک سلمان فارسی، جناب ابوذر، مقداد اور عمار یاسر۔ اور یہ وہ غیر معصوم انسان ہے، واحد رسول اکرم کے دور میں حق و باطل کا معیار بن جاتا ہے۔ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا عمار یاسر جس کا ساتھ دے گا وہی حق ہے، عمار یاسر جس کے مقابلے میں آئے گا وہ باطل ہے، پکڑو۔ حق اور باطل کا معیار بن گیا۔ ایک غیر معمولی، غیر معصوم انسان، یمن کا ایک مہاجر، غریب گھرانے کا بیٹا، ایمان کو جگہ دیتا ہے اپنے پورے وجود میں، کنجوسی نہیں کرتا، وہ حق و باطل کا معیار بنتا ہے۔ رسول اکرم اسے یہ ٹائٹل دیتے ہیں، عمار
جس گروہ کے ساتھ رہے، جس امام کے ساتھ دیں گے وہی حق ہے، اور جس کے مقابلے میں عمار اٹھیں گے باطل ہے۔ مسلمانوں آج کیوں کنفیوز آپ؟ ایزیلی ایڈریس آپ کو دے دیا، رسول اکرم نے مسئلہ حل کیا ہے۔ دیکھو ہسٹری پڑھو، عمار کس کو امام مانتے تھے، عمار کس کی اطاعت میں رہے، اس امام کو آپ بھی پکڑو، اس امام کے آپ بھی پیروکار بن جاؤ۔ 2 جمع 2 4 ایزی ہے، ایزی کیوں کنفیوز ہوتے ہو؟ عمار نے مسئلہ حل کر دیا، حق و باطل کی کیلکولیشن کو ایزی کر دیا۔ یہ ایک صفت ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عمار یاسر کو اس عظیم مقام تک پہنچانے میں جوانان عزیز اس کے والدین کا بڑا کردار تھا۔ ان کی والدہ کا نام ہے سمیہ اور ان کے والد کا نام ہے یاسر، اور یہ ہیں عمار یاسر۔ یہ یمن سے آئے، ابتدا میں مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ابو جہل اور کفار نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں کہا رسول اکرم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ آپ کو ٹارچرز دیے جائیں گے۔ نہیں، ہم کلمہ چھوڑ نہیں سکتے، حق کا کلمہ ہے۔ سزا کے طور پہ کیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا۔ عمار یاسر بیٹا، ان کی ماں سمیہ، ان کے والد جناب یاسر، ان کو تپتی صحرا میں جہاں ٹیمپریچر 60 درجے سے بھی زیادہ، صحرا میں لٹایا گیا دھوپ میں، اور ان کے اوپر بڑا پتھر رکھا گیا، دن بھر اس طرح رکھا جاتا تھا، اور جسم پر تازیانے برسائے جاتے تھے، اذیتیں دی جاتی تھی، اور ایک مطالبہ رسول اکرم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ لات عزا بتوں کے نام تھے، لات عزا، جیسے آج ایک بت کا نام ہالی ووڈ ہے، ایک بت کا نام بالی ووڈ ہے، ایک بت کا نام بالی ووڈ ہے، اور یہ کارٹون، یہ ڈرامے، یہ بت ہیں۔ ان ڈیجیٹل بتوں سے جو باہر آئے وہ عمار یاسر کی سیرت پر چل سکتا ہے۔ جو لات و عزا و ہالی ووڈ و بالی ووڈ کے شہوتوں کے بتوں کی پوجا کرے وہ مستقبرین کے نوکر تو بن سکتے ہیں، امیر المومنین جیسے امام کی نصرت نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ کہا گیا، نہیں مانا، انہیں اس طرح سے سزا دی۔ پھر ابو جہل نے کیا کیا؟ لوہے کا ایک لباس بنایا، اس لوہے کے لباس میں ان تینوں کو رکھا، رکھنے کے بعد دھوپ میں رکھا۔ دھوپ کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کا بدن پک گیا، روسٹ ہوا، جس طرح مرغی کو انسان پکاتے آگ میں، اتنی حرارت، ان کا بدن پک گیا، روسٹ ہو گیا۔ عمار یاسر کا والد شہید ہوا، اس کی والدہ عمار یاسر بچے۔ اس کی والدہ کو کیا کیا؟ ایک ٹانگ رسی باندھ کے، دوسری ٹانگ پر رسی، ایک ٹانگ کو دوسری اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ کو دوسری اونٹ کے ساتھ باندھ کر کھینچا گیا، ٹکڑے ہوئے جسم کے۔ اس کے بعد ابو جہل آیا، سمیہ اے خاتون، رسول اکرم کا کلمہ چھوڑ دو، آپ کو اب بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا، میں تیرے لات و عزا پر لعنت بیچتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ جس خدا کی دعوت رسول اکرم نے دیا ہے، اس خدا کی عظمت میں ہمارے دل میں جگہ کی ہے۔ اے ابو جہل، تمہارے یہ ٹارچر سزائیں بہت حقیر ہیں، جس عظمت کے سامنے ہم جھکے ہیں، یہ ٹارچر اس عظمت سے توجہ ہٹا ہی نہیں سکتے۔ پھر ہمارے ابو جہل نے جناب سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے تلوار سے۔ عمار یاسر یہ حالت دیکھتے رہے۔ سمیہ پہلی شہیدہ ہیں عالم اسلام کی، اپنی بیٹیوں کے نام سمیہ رکھو، سمیہ زہرا، سمیہ فاطمہ رکھو، یہ روح زندہ ہوگی۔ وہ جو ایک لیکچر یونیورسٹی میں پڑھ کر بدحجاب ہوتی ہیں، انہیں کیا معلوم؟ حیا کا ایڈریس جناب سمیہ سے لو۔ حجاب کا بھی دفاع کیا، عقیدے کا دفاع کیا، اپنے انقلابی ترین موقف کا دفاع کیا، اپنے جسم کو صحرا کی تپتی ریت و حرارت سے پکایا، لیکن پیغام سے 1 انچ نہیں ہٹی۔ اس مبارز انقلابی خاتون کا نام سمیہ ہے۔ اس سمیہ کو خدا توفیق دیتا ہے عمار یاسر جیسا بیٹا پرورش کرے جو حق و باطل کا معیار بن جاتا ہے۔
امیر المومنین کے لشکر میں بصیرت کا باعث بن جاتا ہے. وہ خواتین جو سمیہ کی راز سے ہٹ جائیں، فساد فحشاء اور نامحرموں کے لیے میک اپ کر کے چلی جائیں، ان کی تسکین کا ذریعہ بنے. ان کی آغوش میں عمار یاسر نہیں، یزید جیسا ناپاک بیٹا تو آ سکتا ہے، وہ تباہی جا سکتا ہے. عمار یاسر جیسا بیٹے کے پاک ماں چاہیے، سمیہ جیسی. آج ہم خواتین کو غلط ایڈریس دے رہے ہیں. خواتین، سمیہ کی سیرت میں کیا کمی ہے کہ آپ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور انڈین فلم اسٹار اور سٹار پلس ڈراموں سے لباس کا طرز، بازار اور مارکیٹوں میں آوارہ گردی کا ہنر سیکھتی ہیں؟ جس قوم کے پاس سمیہ ہو، فاطمہ الزہرا ہو، زینب کبریٰ ہو، ججتا نہیں، یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اس کا حساب سخت ہوگا. سمیہ جیسی استقامت دکھائیں خواتین. اس کے بعد ان کی والدہ کو شہید کیا گیا، والد کو شہید کیا گیا. رسول اکرم نے فرمایا، عمار یاسر کو رسول اکرم نے فرمایا، عمار تیرے والدین شہید ہو گئے، تو یتیم ہو گیا، اب تو نے اپنے موقف پہ سمجھوتا نہیں کرنا. صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، استقامت کرنا، راہ سے نہیں ہٹنا. حق کا پیغام مل گیا، ڈٹے رہنا. اللہ تیرے والدین کو تجھے جنت کے اعلی مقامات کا مستحق ٹھہرائے گا. استقامت دکھاؤ. یہ خوشخبری رسول اکرم نے دی. یہ تو والدین تھے. ہمارے کو پیدا کرنے والے والدین، مبارز والدین، بامعرفت والدین، ایمان کے نور سے اپنے دل کو منور کرنے والے والدین عمار یاسر جیسے بیٹے کی پرورش کرتے ہیں. وہ خواتین جو محرم نامحرم کی نمائش کا ذریعہ بنے، یہ ناپاک ہیں. ایک انٹرویو میں نے سنا سوشل میڈیا میں، ہمارے اسی خطے کی خاتون کا، وہ ہوٹل کر نامحرموں کو ویلکم کرنے کی اس کو نوکری ملی. نامحرم آتے ہیں ہوٹل میں، ان کو آپ نے ہنستے چہرے پہ میک اپ کر کے خوش آمدید کرنا ہے. اس سے پوچھا کہ کیسے فیل کر رہی ہو؟ کہ میں گٹھن کی فضا میں گھر میں تھی، ماں باپ کے ساتھ تھی، محارم کے ساتھ تھی، بہن بھائی کے ساتھ تھی، گٹھن کی فضا میں تھی، اپنے آپ کو پسماندہ، اکماندہ، غریب، فقیر، مسکین سمجھ رہی تھی. آج ہوٹل میں جاب ملی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت ماڈرن شمار کر رہی ہوں اور ریلیکس اور ایزی ہوں. یہ بے غیرتی کا نام ریلیکس ہے. نامحرموں کے سامنے جانا ریلیکس نہیں ہے، بے غیرتی ہے. اپنے محارم کے پاس رہنا گٹھن نہیں ہے، اکماندگی نہیں ہے. محارم کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس زندگی کرنا یہ عزت ہے، یہ کرامت ہے، یہ شرف ہے. یہ کس نے غلط ایڈریس دیے گئے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کیریکٹرز کو ہم نے پیش نہیں کیا. معلمین، علماء کرام، والدین ان کرداروں کو پیش کرے. سمیہ کا پاکیزہ کردار اپنی ماں بہن کو پیش کریں، وہ نامحرموں کے قریب جانے کو اپنی توہین سمجھیں گی. عمار یاسر کا پیش کریں، اتنا جاذبہ ہے، اتنی ارتقاء ہے، اتنی بلندی ہے، یہ جوان پھر معجزے کر سکتے ہیں. ایک اور کوالٹی عمار یاسر کی، وہ عمار یاسر رسول اکرم کے پیغام کا ترجمان بنے اور ترجمان بن کر تبلیغ کے لیے گئے حبش مدینے سے گئے، وہاں رسول اکرم کی فکر کا ترجمان بنے. ترجمان بن کر مدینے میں، مکے میں بھی رسول اکرم کی فکر کا دفاع کیا، والدین کی قربانی، خود ٹارچرز برداشت کر کے. اور اب حبشہ گئے ترجمان بن کر، وہاں بھی دفاع کیا اور دین کا دفاع، دین کی ترویج، دین کی تبلیغ کر کے بلال حبشی کا علاقہ آئے دوبارہ مکے کی طرف. جوان عزیز، یہ ایک درس ہے میری گفتگو تمام. عمار یاسر کی زندگی سے ایک اور درس ملتا ہے میں اور آپ کو. عمار یاسر دین کا ترجمان بنے، دین کا نمائندہ بنے. عارف حسین الحسینی نے ہمارے جوانوں کو کہا تھا، ہمارے جوان خصوصاً جو کالج میں، یونیورسٹی میں ہیں، لڑکے یا لڑکیاں، آپ اسلام کے ترجمان ہو، وہاں پر آپ اسلام کے نمائندے ہو، آپ اسلام کے سپاہی ہو. وہاں پر کالج یونیورسٹی میں اسلام کی ترجمانی، اسلام کا دفاع، حیا کا دفاع، حجاب کا دفاع، اپنی دینی اقدار کا دفاع کرنے کے ذمہ دار آپ ہو. کل کو خدا آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے
بے دینی کیوں پھیلی, بدحجابی کیوں پھیلی, میوزیکل پروگرام کیوں ہوئے, کیوں آپ نے راستہ نہیں روکا؟ اسلام کے ترجمہ ہے. یا شہید بہشتی نے فرمایا نوجوان امت کی بیداری کا مؤذن ہے. اذان دینے والا مؤذن بیداری کا پیغام دیتا ہے. جب بھی وہ صبح کی اذان دیتا ہے کہ لوگوں اپنی نیندیں ختم کرو, غفلت سے باہر آ جاؤ, آؤ نماز پڑھو, اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو, غفلت سے باہر آؤ, بیدار ہو جاؤ, نماز پڑھو. یہ مؤذن ہے, بلند آواز میں پیغام دیتا ہے. جوان درد نہ بنے, جوان راحل بنے. شہید بہشتی فرماتے ہیں جوان عاشورائی جوان, جس قوم کے پاس عمار یاسر جیسا کردار ہو وہ جوان بیداری کا مؤذن ہے. یہ بیداری کا اذان, بیداری کا پیغام, دینداری کا پیغام, تقویٰ کا پیغام, اس کی اذان, اس کی فریاد. آپ یونیورسٹی میں, چوک میں, مارکیٹ میں, اپنی گیدرنگ میں, اپنی دوستیوں میں, اپنے حلقہ اثر میں چھوڑ کر دین کا پیغام دے کر اپنے دوستوں کو, اپنی سہیلیوں کو, اپنے کلاس فیلو کو بدل کر انہیں ذمہ دار باادب شیعہ جوان بنانا میں اور آپ کی ذمہ داری ہے. عمار یاسر اپنے وطن یمن کو چھوڑ کر مدینے, مکے کو چھوڑ کر حبش جا کر دین کی بیداری کی اذان دیتا ہے. تو ہم کیوں نہیں اسی بلتستان میں رہ کر, کمی ہے کیوں گھبراتے ہیں؟ بلتستان میں رہ کر آپ جوان اپنے کالج یونیورسٹی کے جوانوں کو دینی راستے کی طرف دعوت دیں. ان کرداروں کو اصحاب رسول جو باوفا رہے ہیں اہل البیت کے ساتھ, ان کرداروں کو پیش کریں. ہمارے یاسر حق و باطل کا معیار ہیں. ہمارے یاسر پولیس, امیر المومنین کی پولیس کا کمانڈر تھا. ہمارے پولیس فورس کے لیے کریکٹر اسوہ عمار یاسر ہیں, جو تقویٰ میں اعلیٰ درجے پر, جس کا دل خوف خدا سے بھرا ہوا اور ہمیشہ ہمتن دین کی ترویج اور دین کے دفاع کے لیے ہمتن تیار. بنو امیہ کے فساد کو قبول نہیں کیا. عمار یاسر کوفے کا گورنر بنا خلیفہ سوم کے دور میں, لیکن اقرب پروری, کرپشن, بنو امیہ کی طرز زندگی کے خلاف قیام کیا. امیر المومنین کی حکومت کے معیارات بتائے. اس سوسائٹی نے عمار یاسر کو قبول کیا, گورنرشپ سے اسے ہٹایا. بہت سچ ہے ہمارے پولیٹیشین امام حسین کا نام یاد کر کے جب کون بن جاتے, سب سے بڑے بنو امیہ کی طرز زندگی پر چلنے والے بنتے ہیں. ہمارے یاسر سے سیکھو, گورنرشپ ملتی ہے, علی کی سیرت کو زندہ کرو, امر بالمعروف کی روح کو زندہ کرو, حکومت کی طاقت کو استعمال کرو امنیت کے لیے, ملک و قوم کی ترقی کے لیے, وحدت پھیلانے کے لیے, محبتوں کے لیے, اور ملک و قوم کو عزتمند ملک بنانے کے لیے خرچ کرو. یہ علی کی طرز سیاست ہے جو عمار یاسر نے زندہ کی. 94 سال کی عمر میں جنگ صفین میں آپ کو شہید کیا گیا. لوگ کنفیوز تھے, آیا علی حق پر ہیں دوسرے حق پر ہیں. بہت بڑے بڑے لوگ علی کے مقابلے میں آئے تھے. رسول اکرم کی یہ حدیث معروف تھی, اے عمار یاسر تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. صفین میں عمار یاسر کو قتل کیا گیا. مارنے والے خوش نہیں تھے, مارنے والے مار کر پریشان تھے. رسول کی حدیث تھی جو بھی مارے گا فیہ باغیہ ہوگا, اور جس کے ساتھ عمار دے گا, جس کی امامت میں عمار شہید ہوگا, وہ امام برحق ہے. عمار یاسر نے اپنی موت سے بھی دین کی خدمت کی. جس طرح قاسم سلیمانی کو مار کرنے کا پریشان ہو گیا. کیوں؟ قاسم سلیمانی تو دہشت گردی کے مقابلے میں اٹھا تھا, ایک انٹرنیشنل آئیکن تھا دہشت گردی کے مقابلے میں اٹھنے کا. قاسم سلیمانی نے داعش کا خاتمہ کیا تھا. قاسم سلیمانی کو مار کر امریکہ مزید پریشان ہوا. کیوں؟ کیونکہ امریکہ تو منافق تھا, تو کہہ رہا تھا ہم دہشت گردی کے مقابلے میں جنگ کر رہے ہیں, اور دہشت گردی کے مقابلے میں جو کامیابی سے انٹرنیشنل لیول پر جنگ کر رہا تھا, اسی سردار سلیمانی کو مار کر دفاع کے چہرے کو الٹ دیا, اور تو منافقین کا, دہشت گردوں کا سب سے بڑا حامی ہے امریکہ. سلیمانی کی موت نے یہ دبا تیری پیشانی پر پیوست کر دیا. بعض ایسے افراد ہیں جس کی موت بھی دین کی خدمت کرتی ہے. عمار یاسر کی موت نے بھی لوگوں کی آنکھوں کو کھولا اور امیر المومنین کی حقانیت کو
برملا کیا. جوانان عزیز، عمار یاسر جیسوں کے خون سے یہ مکتب زندہ ہوا ہے. عمار یاسر جیسوں کے خون سے، ان کی ماں کی خون سے، ان کے والد کی شہادت سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ علی حق کا امام ہیں.